السلام علیکم ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو اور میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں جس سے واقف تو ہم سب ہیں، بخوبی واقف ہیں، مگر اس پہلو پر اس پر واضح طور پر کوئی رد عمل نہیں کیا جا رہا، اس بات کا کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ بات کرنے جا رہے ہیں تھر کے موجودہ حالات کے۔ تھر ہم سب کا، پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن تھر کے جو موجودہ حالات ہیں وہ ایک بار پھر قحط کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا۔ بات سب کرتے ہیں، لیکن آخر ان سب کی باتوں کا اثر ہمیں کب دکھائی دے گا؟ ہمیں ظاہری طور پر عوام کو تب دکھائی دے گا جب وہاں پر کچھ بہتری آئے گی، کچھ تبدیلی آئے گی۔ وہاں لوگ ہیں، پہلے بچوں نے وہاں خودکشی کرنی شروع کی قحط سے تنگ آ کر، خشک سالی سے تنگ آ کر۔ نہ تو وہاں ہریالی ہے، نہ ہی وہاں پانی ہے، اور اب وہاں پر موجود خواتین نے بھی خودکشی کرنی شروع کر دی ہے۔ بہت افسردہ بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ساتھ کہ تھر کے حالات مزید بہتر ہوں، کچھ بہتر ہوں۔ ہمارے ساتھ شاعر عمیر علی موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کی تازہ کلام ہے جو انہوں نے تھر کے موجودہ حالات پر لکھی ہے، آئیے آپ سب کو سنواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے عمیر علی آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ بہت افسردہ دکھائی دے رہے ہیں۔ جی بالکل، آج دوپہر کو میں نے ایک خواب دیکھا۔ زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، اسے میں نے تحریر کر لیا ہے، اجازت ہو تو آپ کو سناؤں گا۔ جی جی ضرور، کیوں نہیں۔ ہائے، میں نے ایک خواب دیکھا، تھر پارکر کا اس میں یہ حال دیکھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا، تھر پارکر کا اس میں یہ حال دیکھا۔ تھر کے ریگستانوں میں خوشی سے ناچتا ہوا میں نے شیطان کو دیکھا۔ بے شک۔ تھر کو ایک مقتل گاہ بنا دیا میرے چیلو، تم نے دیکھا؟ امت محمدی بستی ہے یہاں جس کا کوئی پرستانے حال نہیں ہوگا، تم نے دیکھا؟ الیکشنوں میں، جلسوں میں بڑھتی بریانیوں کو بھی تم نے دیکھا۔ الیکشنوں میں، جلسوں میں بڑھتی بریانیوں کو بھی تم نے دیکھا۔ غریب ملک میں کس نے کتنا پیسہ الیکشن میں بہایا، میرے چیلو تم نے دیکھا؟ مگر غریب ملک کے مجبور حکمرانوں نے تھر کو بلکتے ہوئے نہ دیکھا۔ مگر غریب ملک کے مجبور حکمرانوں نے تھر کے بلکتے ہوئے لوگوں کو نہ دیکھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا، تھر پارکر کا اس میں یہ حال دیکھا۔ تھر کے ریگستانوں میں خوشی سے ناچتا ہوا میں نے شیطان کو دیکھا۔ حد کی ڈھٹائی، سفید کو سیاہ کہنا حکمرانوں کو سکھا دیا میں نے، تم نے دیکھا؟ حد کی ڈھٹائی، سیاہ کو سفید کرنا حکمرانوں کو سکھا دیا میں نے، تم نے دیکھا؟ عوام کے جان و مال کی ذمہ داری حکومت کی ہے، حکمران رہا یہ کہتا۔ عوام کے جان و مال کی ذمہ داری حکومت کی ہے، حکمران رہا یہ کہتا۔ بے شک۔ تھر میں بھوک پیاس اور موت کا رقص دیکھ کر بھی تھر کو اس نے نہ دیکھا۔ تھر میں بھوک پیاس اور موت کا رقص دیکھ کر بھی تھر کو اس نے نہ دیکھا۔ تھر کے ریگستانوں میں میں نے خوشی سے ناچتا شیطان کو دیکھا۔ چیلوں نے پارٹی منائی، بیچ چھاجر کے قبرستان دیکھا۔ چیلوں نے پارٹی منائی، بیچ چھاجر کے قبرستان دیکھا۔ چھاجر، ڈالی، عمر کوٹ، مٹھی، ان کا کوئی کچھ نہیں کرے گا کہتے ہوئے شیطان کو دیکھا۔ حکمرانوں کے دل سخت کر دیے ہیں اتنے، پتھر سے بھی ان کا کیا مقابلہ۔ حکمرانوں کے دل سخت کر دیے ہیں اتنے کہ پتھر سے بھی ان کا کیا مقابلہ۔ انسانی جان کی قیمت نہیں، انسانیت سے حکمرانوں کا کیا لینا دینا۔ خوشی اس بات کی ہے میرے چیلو
کہ سب مسلمان ہیں تم نے دیکھا. بالکل. یہ راز کی باتیں بتاتے ہوئے میں نے شیطان کو دیکھا. میں نے ایک خواب دیکھا تھرپارکر کا, اس میں یہ حال دیکھا. تھر کے ریگستانوں میں خوشی سے ناچتا میں نے شیطان کو دیکھا. کیا بات ہے عمیر علی آپ کی اس تازہ کلام کی. جی ناظرین, آپ نے تھرپارکر کے موجودہ حالات پر عمیر علی شاعر کا تازہ کلام دیکھا. یہاں ایک پہلو میں اٹھانا چاہوں گی. ہم ہر بار حکومت سے اپیل کرتے ہیں, ہم ہر بار اہم عہدیداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ تھر کے لیے یا دوسرے پاکستان کے مسائل کے لیے کچھ کیجیے. لیکن یہاں میں ایک پہلو اٹھانا چاہوں گی کہ ہمیں ذاتی طور پر, ہم سبھی انسانوں کو, ہم سب پاکستانی عوام کو ذاتی طور پر اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور تھرپارکر کے لیے ہم سب کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. ایک ایک کر اگر ہم سب آگے بڑھیں گے تو ہم اپنے بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی, وہاں موجود معصوم بچوں کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں. میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں, تھرپارکر کے لیے ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور ذاتی طور پر اپنی جیب سے ہمیں کچھ ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. ایسے حالات سے کوئی بھی گزر سکتا ہے. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. لائک کرتے رہیں, شیئر کرتے رہیں ڈیلی پاکستان. اس کے ساتھ دعا بھی کیجیے کہ تھرپارکر کے مزید حالات بہتر ہوں. اللہ حافظ.